پارہ نمبر 26۔ اب پارہ نمبر 26 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بخشش کی کون سی آیتیں آئی ہیں۔ پارہ نمبر 26 میں سورہ احقاف میں جو سورہ نمبر 46 ہے، اس کی آیت نمبر 8، اس میں اللہ کی بخشش کا ذکر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ، یا یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ، اس نے گڑھ لیا ہے اسے، قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ، گڑھ لیا ہے میں نے اسے، فلا، تو نہیں، تملکون، تم مالک ہو سکتے، لی، میرے لیے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا لوگ کہ تم نے یہ قرآن خود سے گڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میں نے گڑھ لیا ہے اسے تو اللہ تعالیٰ سے مجھے پھر تم لوگ نہیں بچا سکتے، اگر یہ میں نے اپنے سے بول رہا ہوں میں۔ ہوا، وہ، عالم، زیادہ جاننے والا ہے، کون؟ اللہ، بما، اسے جو، تفیدون، تم مشغول ہوتے ہو، فیہ، جس میں، یعنی تم جتنی بھی باتیں کر رہے ہو سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کفا، کافی ہے، بھی، اس کا، شہیدن، گواہ ہونا، یعنی سب پہ گواہ کون ہے؟ اللہ خود گواہ ہے۔ بینی، درمیان میرے، و بینکم، اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ وہوا، اور وہی ہے، الغفور، بہت بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، یعنی اللہ تو خود غفور الرحیم ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسے ایسے آپ جواب دیجئے۔ آپ پہ الزام لگاتے تھے نا کہ یہ قرآن ہے جو آپ نے خود گڑھ لیا، یعنی خود گڑھ لیا مینس کہ آپ خود اپنی مرضی سے اس کو سنا رہے ہیں، یعنی آپ کی خود کے ورڈز ہیں، لیکن ایسا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کے ورڈز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے ایسا ایسا کہہ دو۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے یعنی قرآن کو پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے، اور وہ وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ لوگ الزام لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ کیا ان کا یہ کہنا کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل مکہ قرآن کریم کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کر قرآن کو جادو یا سحر کہتے تھے۔ میں نے کچھ اردو کے ورڈز ڈالے ہیں تاکہ ہم اس سے فیملیئر ہوں اور ہمیں یہ سب اس کا مطلب پتہ ہو۔ اعجاز اور قوت تاثیر یعنی اس کی عزت اور اس کی جو تاثیر تھی، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا تھا تو لوگ بالکل مطلب سمجھ میں آتا تھا لوگوں کو کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے تو لوگ کیا کہنے لگتے تھے کہ یہ تو قرآن تو جادو ہے یا سحر ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کو سننے کے بعد اس کا فیصلہ بدل جاتا تھا اور وہ ایمان لے آتا تھا۔ تو جو مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن تو جادو ہے یا سحر ہے، سحر یعنی بھی جادو ہوتا ہے، اور کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ کاہن اور جن اور ان سب کا بہت زیادہ چلن تھا، تو وہ اس طرح سے الزام لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت میں یہ ایک سخت تعجب کا سوالیہ انداز ہے، مطلب یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن خود گڑھنے کا الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوالیہ انداز ہے، حالانکہ یہ انہیں خوب معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے، کوئی انسان ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ ان کا قرآن کو سحر یا جادو کہنا اور ماننا کہ یہ غیر معمولی کلام ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا تو جو اہل مکہ تھے
وہاں پر شعر و شاعری کا بہت زیادہ رواج تھا، ہر کوئی شعر و شاعری کرتا تھا، اور ان کو زبان پر یعنی جو ان کی لینگویج تھی اس پر بہت مہارت حاصل تھی، یعنی بہت ایکسپرٹ تھے وہ اپنی زبان کے ورڈز یوز کرنا اور شاعری کرنا، اور یہ سب چیزیں ان کو بہت زیادہ ان کو پتہ تھیں. تو اس کی وجہ سے وہ جب انہوں نے قرآن سننا شروع کیا تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہے یہ تو سحر ہے، کیونکہ قرآن ایسا تھا جو ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ہی کلام ہے. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے گڑھ لیا ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن سنایا. یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں نے اسے اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی من گھڑت کلام منسوب کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو، جیسے کوئی انسان ہے وہ خود کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور ایک جھوٹا کلام پیش کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی رسوا فرما دیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کلام یعنی قرآن پاک نعوذ باللہ خود گڑھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں میری پکڑ کر لیتا اور پھر مجھے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا. یعنی اگر میں نے بھی جھوٹا کلام پیش کیا ہوتا، جھوٹا قرآن پیش کیا ہوتا جو میں نے اپنی طرف سے لکھا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیتے. وہ باتیں جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، یعنی جو بھی باتیں تم کر رہے ہو اس بارے میں وہ سب اللہ کو پتہ ہے. یعنی جس انداز میں بھی تم لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہو، کبھی جادو کہتے ہو، کبھی کہانت اور کبھی گڑھا ہوا کلام کہتے ہو، اللہ تمہاری باتیں خوب جانتا ہے، وہی تم سے بدلہ لے گا. اگر یہ خدا کا کلام ہے اور تم جھوٹا الزام رکھ کر اسے رد کر رہے ہو تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. حقیقت اللہ سے چھپی نہیں، یعنی تم اللہ کے کلام کو جھوٹا بول رہے ہو تو اللہ سے بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ تو خود گواہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے جو تم بھی کر رہے ہو، جو میں بھی کر رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا، اور وہی تمہاری تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی جھٹلانے اور مخالفت کا بھی گواہ ہے. جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے، اور وہی ہے بہت بخشنے والا، بہت مہربان. یعنی یاد بھی دلائی گئی اللہ کی دونوں صفت کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم باز آ جاؤ اپنے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کا رحم اور درگزر کی صفت ہے کہ اللہ کے کلام کو جھوٹا کہنے والے لوگ بھی اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں. ظالم اگر ابھی بھی اپنی نافرمانی سے باز آ جائیں گے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. وہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور قرآن کو اللہ کا سچا کلام مان لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر کے اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق بن جاؤ. جب کوئی مشرک ایمان لے کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنا رحم کرنے والے ہیں، پورا وہ بالکل ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ بخشنے والے ہیں اپنے بندوں کو. اس لیے کسی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے ابھی وہ گناہ کر رہا ہے، کل کو وہ توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو جواب دو، دائی اللہ ہی
اللہ کے دائی کو، دائی اللہ، اللہ کے دائی کو، اللہ کا دائی یعنی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اے میری قوم جواب دو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وآمنو اور ایمان لے آؤ بہی اس پر، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، یجرکم اور وہ پناہ دے گا تمہیں، من عذاب دردناک، علیم عذاب سے، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک اور عذاب۔ تو یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ تم اے میری قوم جواب دو دائی اللہ، یعنی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کو جواب دو، یعنی اس پر ایمان لے آؤ، اور تو کیا ہوگا اس سے، وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ مل جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں ہم۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ اب یہ بات جو ہے جنوں نے کہی تھی، جن آپ کو پتہ ہے نا، جیسے انسان ایک مخلوق ہے ویسے ہی جن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کو بنایا ہے، ایک جنوں کو اور ایک انسانوں کو۔ ان دونوں کو فری ول دی ہے، یعنی ہم اپنے سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ دونوں کا ٹیسٹ چل رہا ہے اس دنیا میں، جنوں کا بھی اور انسانوں کا بھی، ہم دونوں ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ باقی جتنی بھی اللہ کا کریشن ہے، لیونگ نان لیونگ، وہ سب اللہ کے حکم سے جو اللہ نے ان کو سیٹ کر رکھا ہے ویسے وہ سیٹ ہے، ان کو فری ول نہیں ہے، وہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن جو جن ہیں اور انسان ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان دونوں کا ٹیسٹ چل رہا ہے اس دنیا میں۔ تو جیسے انسان ٹیسٹ دے رہے ہیں ویسے ہی جن بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے قرآن سنا، اور یہ جو سینٹنس جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بتایا، یہ کسی جن کا سینٹنس ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کا بھی پیغمبر بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کو تبلیغ کر کے مایوس لوٹ رہے تھے، اب کیا ہوا تھا، جب مکہ میں آپ 13 سال رہے اور 13 سال مکہ والوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، آپ پر بہت ظلم کیا، اہل ایمان پر، جو ایمان والے جتنے لوگ تھے سب پر بہت ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صبر کرو صبر کرو۔ 13 سال تک آپ صبر کرتے رہے، اور ان کے جتنے بھی وہ ٹارچر کر رہے تھے وہ سب فزیکلی مینٹلی وہ سب برداشت کرتے رہے۔ پھر آپ طائف جو تھا وہ مکہ کے پاس ایک سٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہمیں طائف میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ سب وہاں پر جاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے، اور ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ پتھروں سے مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بہت ہی غمگین بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کیجئے پوری سٹی کو ابھی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا۔ تو آپ تو رحمت للعالمین تھے، پوری رحمت تھے عالمین کے لیے۔ تو آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی جو نسل ہے اس میں سے کوئی اہل ایمان پیدا ہو اور جو دین پھیلائے، تو آپ نے ان کو سزا دینے سے منع کر دیا۔ تو جب آپ وہاں سے لوٹ رہے تھے، طائف سے جب آپ لوٹ رہے تھے، جب یہ سب کچھ ہوا اور آپ بہت غمگین تھے، اور آپ جب واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کی تبلیغ کر کے مایوس لوٹ رہے تھے، تو وادی نخلا، ایک جگہ ہے وادی نخلا میں آپ رکے، اور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی۔ آپ کو پتہ ہے نا فجر کی نماز جو ہوتی ہے وہ جہری نماز ہوتی ہے، زور سے تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی نماز میں، تو اس وقت جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور جنات ایسے ہوتے ہیں نا ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو اسے سننے کے لیے وہ رک گئے، اور توجہ سے سننے کے لیے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کے لیے کہا، ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، دھیان سے سنو، یہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کا ان لوگوں پر اتنا اثر ہوا
کہ وہ اس کلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے، یعنی جو ورڈز آپ نے پڑھے تھے اس کو انہوں نے دھیان سے سنا اور وہی ورڈز لے جا کے اپنی قوم کو سنائے، اور انہیں بتایا کہ تورات کے بعد ہم نے ایک آسمانی کلام سنا ہے، اور تبلیغ کی، یعنی سب تک یہ پھیلائی بات۔ اب ان کو کیسے پتا تھا تورات کے بارے میں؟ کیونکہ یہ جو جن ہوتے ہیں یہ بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان کے بھی مذہب ہوتے ہیں، یہ بھی جو پیغمبر آتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، ان میں بھی سارے مذہب وہ ہوتے ہیں جو انسانی مذہب ہوتے ہیں، اور انہی میں سے جنوں میں سے ایک ہے ابلیس، جو شیطان، اور جو اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں، جو ابلیس کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ سب شیاطین جن ہوتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب شیاطین جن ہو، اچھے جن بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں سے بھی ایک گروپ ہے جو ابلیس کو فالو کرتا ہے، تو وہ سب شیطان ہوتے ہیں، شیطان انسان ہوتے ہیں، سب غلط کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جنوں میں بھی ایک گروپ ہوتا ہے جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے، وہ سب خراب جن ہوتے ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، ان جنوں کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہوتا، سارے جن بھی انسانوں کی طرح اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے۔ تو یہ بھی ریلیجن فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو فالو کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کے کئی ڈیلیگیشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الگ الگ وقت پر دین سیکھنے کے لیے آئے، یعنی پھر جب وہ ایمان لے آئے آپ کی بات سن کر، تو وہ ایمان لے آئے، اور تو اس کے بعد وہ ان کے گروپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دین سیکھتے تھے۔ جب آپ کی جنوں سے ملاقات ہوئی تو کئی راتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بہت ساری حدیث روایت کی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں سے بات کرنا اور یہ کرنا جو ہے ہمیں بتایا ہے۔ مکہ میں ہجرت سے پہلے بھی جنوں کا ڈیلیگیشن آپ سے ملنے آیا۔ جب آپ مکہ میں تھے تب بھی ایک بار ایسا ہوا کہ جنوں کا گروپ جو تھا ڈیلیگیشن آپ سے ملنے آیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک رات مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نہیں تھے۔ ہم سب سخت پریشان تھے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا گیا ہو۔ صبح ہم نے آپ کو ہرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، ہرا ایک جگہ ہے، وہاں سے آتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایک جن مجھ سے ملنے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہاں آ کر جنوں کی جماعت کو قرآن سنایا۔ تو کیا وہ آیا تھا آپ سے ملنے، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کی ایک جماعت کو قرآن سنایا، یعنی اللہ کی طرف دعوت دی۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ مسلم، مسند احمد اور ترمذی تینوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت ہے کہ مکہ میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آج کی رات تم میں کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کون؟ یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مکہ کے بالائی حصے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا، یعنی ایک جگہ مجھے کھڑا کر دیا اور لکیر کھینچ دی، ایک لائن کھینچ دی۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا اور وہ آپ کے اور میرے بیچ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے وہ لوگ کھڑے تھے۔ یہ ابن جریر کی روایت ہے۔ ایک اور موقع پر بھی رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مکہ میں حجون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ یہ بھی ابن جریر کی روایت ہے۔ جنہوں نے اپنی قوم سے کہا، اب ہم آیت پہ آتے ہیں، اے ہماری قوم، جب انہوں نے طائف میں جب آپ کا قرآن سنا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی دائی کی بات مان لو، یعنی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات مان لو، یعنی انڈائریکٹلی کہا کہ ایمان لے آؤ۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو اپنی قوم کو بتایا کہ یہ تورات کے بعد ایک آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کیا کہا؟ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایمان لانے کے انہیں فائدے بتائے جو آخرت میں حاصل ہوں گے،
کہ ایمان لانے سے وہ گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیں گے، اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لائے، انکار کیا، تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا، لیکن تم اگر ایمان لے آؤ گے تو اس دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ میں گناہ، ایک حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ میں کمی تو اللہ بخش دے گا، لیکن حقوق العباد میں حساب کتاب ہوگا۔ اگر بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے تو آپ بہت غمگین تھے، تو یہ خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم نے وہاں جا کے تبلیغ کی لیکن وہ لوگ نہیں مانے، لیکن ایک جنوں کا گروہ جو یہاں سے گزر رہا تھا وہ تمہاری تبلیغ پر ایمان لے آیا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک خوشخبری بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو جو تمہیں نہیں دیکھ سکتے وہ تم پر ایمان لے آئے ہیں۔